لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يجزي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتدى بالسكون ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو شیعہ حیدر کرار اور دین مبین اسلام کے ماننے والوں میں قرار دیا۔ میں اور آپ اسی دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں حاضر خدمت ہیں۔ میرے معبود بے شک گناہ گار بندے ہیں، لیکن ہاں تیری بارگاہ میں بھلے ہی کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن بندے تیرے ہیں، اور اسی سے ہم تیرے فضل و کرم کی امید کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 2 جمعہ میں ہم نے نماز کے بارے میں تقریباً 22 یا 25 روایات کے اوپر بحث کی کہ جن میں ہم نے یہ جانا کہ اگر نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب کچھ رد، اور یہ سمجھا کہ ہاں جب بھی وقت نماز ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت میں اگر کہیں حاضر ہونا ہے تو وہ جگہ مسجد ہے، اگر کہیں پہنچنا ہے تو وہ جگہ، وہ مقصد مسجد ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان کہ یہ سب چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں، مومنین نے بھی استفادہ کیا، اور امید کرتا ہوں کہ جتنا علم ہم لوگوں کے پاس ہے اگر ہم اتنے پر ہی عمل کر لیں تو بے شک راہ خدا میں رستخیز ہوں گے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جیسے عارف بن جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے جیسے عارف باللہ بن جائیں، علم عرفان رکھنے والے بن جائیں، لوگوں کے دلی حالات، ان کی اخروی شکلیں جاننے والے ہم بن جائیں۔ تو آخر اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت بڑا سوال۔ ایک آدمی ساری زندگی ریاضت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، حتیٰ مجتہد کے لیول پہ ہے،
اور اپنے زمانے کے سب سے بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب آنے والا ان سے سوال کرتا ہے کہ بس یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ کے جیسے کیسے بن جائیں۔ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا لیول یہ ہے، یہ سب کے کام یہ ہے، یہ کرتے ہیں۔ صرف اور صرف اگر تم عارف بننا چاہتے ہو، پروردگار کی معرفت رکھنے والا بننا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف ایک کام کرو، نمازوں کو ان کے اوقات پہ پڑھو۔ جو نماز کا وقت ہے اس کے وقت پہ اس کی نماز ہو۔ بے شک تم میں تو کیا مجھ سے بڑے کہیں عارف بن جاؤ۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نماز جماعت کے بارے میں اور نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی پانچویں امام اپنے جد پہلے امام سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ دیکھیے معصومین کے اس کلام سے ہم ایک طریقہ اور سیکھ سکتے ہیں، جہاں باقاعدہ ان روایتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن روایت کرنے کے طریقے سے ایک بات کو اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کی روایتیں آگے فارورڈ نہ کریں، چونکہ نہیں پتہ آئی کہاں سے ہے۔ معصوم جو کہ اگر وہ خود بھی فرما دے تو بات اہمیت رکھتی ہے، یہی کلام جو امیر المومنین کا اگر خود امام باقر علیہ السلام فرما دے، نہ بیان کریں کہ امیر المومنین کا کلام ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، جس کی بات ہے اسی کی طرف منسوب کرو، اور اگر یہ بات نہ پتہ ہو کس کی بات ہے تو بات کو آگے فارورڈ نہ کیجیے۔ یعنی جب بھی کسی بات کو کہیں مدلل طریقے سے کہیں، دلیل ہو ہمارے پاس کہ ہاں یہ بات ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے۔ تو پانچویں امام اپنے جد امیر المومنین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد بغیر کسی عذر کے اس کی آواز پر لبیک نہ کہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اذان ہوئی، سب نے سنا، کوئی پہلے سے ارادہ کرے بیٹھا ہے کہ 12:55 میں پہنچیں گے، کسی نے کہا ہاں ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا نا، ارے ابھی جماعت میں دیر ہے، ابھی یہ کام نپٹا لوں، ابھی وہ کام نپٹا لوں، ذرا سا اور کام کر لوں، ذرا سا اور کاروبار کر لوں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ بھلے ہی بعد میں اس نے نماز پڑھی، لیکن کم سے کم ہماری نگاہ میں جن کا ہم دم بھرتے ہیں امیر المومنین، ان کے شیعہ ہیں، علی کے ہم شیعہ ہیں، ان کے ہم چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی نگاہ میں کسی بھی حال میں یہ نماز نہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک اپنی نمازوں کو اس طرح با جماعت ادا کرے، جو 40 دن تک با جماعت ادا کرے، اس کی بات ہو رہی ہے، جو 40 دن تک با جماعت ادا کرے اس کی بات کر رہے ہیں۔ جو شخص 40 دن تک اپنی نمازوں کو اس طرح با جماعت ادا کرے کہ امام کی ایک بھی تکبیرۃ الاحرام نہ چھٹی ہو، تو اس کے لیے 2 آزادی کا پروانہ لکھا جائے گا، ایک نفاق سے نجات، دوسرے آگ سے نجات۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ اول وقت نماز حاضر ہو، اول وقت نماز جماعت میں حاضر ہو، اور وہاں حاضری دینے کے بعد اس طرح سے حاضر ہو کہ
پیش نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اسے حاضر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ رکوع تک پہنچ گیا، دوسری رکعت میں پہنچ گیا، چوتھی رکعت میں پہنچ گیا، یا مغرب عشاء ہوتی ہے تو عشاء کی آخری رکعت میں پہنچ گیا، وہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو پیش نماز کی تکبیرۃ الاحرام 40 دن تک سنے ہر نماز جماعت، 40 دن تک ہر نماز جماعت کی تکبیرۃ الاحرام سنے، اس کے لیے یہ روایت ہے کہ اسے آگ سے نجات ہے. 40 دن تو بہت سے لوگوں کی، آپ کے لیے نہیں کہتا میں، بہت سے لوگوں کی 40 دن تک تو انہوں نے جماعت بھی نہیں پڑھی. 40 دن میں تو ایک بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی. 40 دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی. 40 دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز کیا مسجد کا منہ نہیں دیکھا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. میں نے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ تھا میں، ایک لڑکے نے وہاں کے کچھ لڑکوں سے پوچھا کہ بھئی یہ آدمی کون ہے، نیا نیا دکھائی دیتا ہے، کچھ مہینے سے دیکھ رہا ہوں میں، بچوں کے ساتھ ٹہلتا رہتا ہے گاؤں میں. اس وقت مجھے وہاں پہنچے 6 مہینے ہو گئے تھے. اب اس کے سوال کرتے ہی سب نے زور سے ہنسنا شروع کیا. یعنی تجھے 6 مہینے ہو گئے مسجد پر گئے ہوئے. جو پیش نماز کو نہیں پہچانتا اس کا مسجد سے سچ میں واسطہ نہیں ہے، کسی حال میں نمازی نہیں ہے، کسی حال میں عبادت گزار نہیں ہے. چونکہ جب 6 مہینے جب پیش نماز کو آئے ہوئے ہو گئے ہوں، اس کے بعد میں نماز میں اسے پیش نماز ہی کو نہ پہچانے، یعنی نہیں پڑھی اس نے نماز. ابھی کچھ چیزیں اور بیان ہوگی انشاءاللہ. اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ نماز جماعت، ایک روایت ہے، نماز جماعت اس لیے رکھی گئی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کو رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ پہچانا جا سکے کون کون نمازی ہے اور کون کون نہیں نمازی. اگر کوئی نماز جماعت میں نہیں آتا، اگر کوئی شخص نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، گویا دین اس کو، امام اس کو، اللہ اس کو نمازی ہی شمار نہیں کرتے. گھر پہ کون جانے کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، ہم تو اسی کو جانتے ہیں نا. ہم تو اسی کو جانتے ہیں نا کہ جو مسجد میں آتا ہے، جو نماز جماعت میں حاضر ہوتا ہے، ہم تو اسی کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. حتی روایت ہے اگر کسی کے بارے میں یہ پوچھا جائے کہ وہ شخص کیسا ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، وہ کون ہے، اور وہ آدمی نماز جماعت میں نہ آتا ہو، پوچھا گیا کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، کیا ہے، کون سے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، اور وہ آدمی نماز جماعت میں نہیں آتا، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہر وقت کا ہم پیالہ ہم نوالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی شیعت کا دم بھرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی مجلس و ماتم میں خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ نماز جماعت میں نہیں آتا تو چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا. اللہ اکبر. آیت اللہ سستانی جب نماز جماعت کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی توضیح المسائل میں، آپ کہتے ہیں کہ نماز اول وقت اذان ہوئی اور اذان ہوتے ہی ساتھ جو نماز پڑھی جائے، صرف اس کے نماز کے اور اذان کے درمیان میں ایک اس دعا کا فاصلہ ہو کہ جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز ایک اقامت کا فاصلہ ہو. جو اس طریقے سے نماز پڑھی جائے،
فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اتنی روایتیں نماز اول وقت پڑھنے کے بارے میں سنی ہیں اور پڑھی ہیں، اور اتنی ہی روایات ہم نے نماز جماعت کی فضیلت کے بارے میں پڑھی۔ آیت اللہ سستانی جیسا مجتہد جو دنیا میں اس وقت عالم کہلاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز اول وقت کے بارے میں اتنی زیادہ روایات پڑھی اس کی فضیلت کے بارے میں، اور اتنی ہی نماز جماعت کے فضیلت کے بارے میں روایات پڑھی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ان میں زیادہ بافضیلت کون ہے۔ تو اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے، اب میرا آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ نماز اول وقت پڑھیں اور بعد جماعت پڑھیں، یا حد عقل اتنا ہو کہ اگر ہم جماعت میں نہیں جانے والے، کہیں ایسی دور ہیں، اتنی دور ہے نماز جماعت میں ہم حاضر نہیں ہونے والے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں، یا اگر شہر میں حاضر ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ نماز جماعت میں ضرور حاضر ہوں۔ ورنہ اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ کون ہے، کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا کون ہے۔ پھر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے مومنین کے درمیان مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پڑھتے رہیے، اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر بغیر کسی عذر کے نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتا۔ اور یہ عذر ہمارے عذر نہیں ہیں، ہمارے بہانے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام، ہمارا کاروبار، ہمارا راستہ، ہماری دوری صرف بہانے ہیں۔ میں نے پیچھے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر خود آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ کو حساب لینا ہے کون کون نماز جماعت میں آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا، تو خود ان بہانوں کو کہ جو آپ لوگ خود بھرتے ہیں، کوئی بھی ہو، جو بہانے خود آپ بیان کرتے ہیں، ان کو خود آپ بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ کہیں گے نہیں یہ بات جھوٹی ہے، آپ ایسا نہیں ایسا کر سکتے تھے۔ اگر آپ کا کام اس طرح کا تھا تو آپ اس کو ایسے بدل سکتے تھے، وہاں آپ کو جانا تھا 10 منٹ لیٹ جا سکتے تھے، ذرا سا پہلے آ سکتے تھے۔ چونکہ بہانہ اگر کسی کا ہوتا بھی ہے، عذر اگر کسی کا ہوتا بھی ہے تو وہ ایک بار کا ہوتا ہے۔ خدا شاہد ہے، میں خدا نہ خواستہ کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، آپ سب میرے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں صرف خدا آپ سے کہوں گا، خدا کے لیے آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کوئی بہانہ بھی بنے تو ایک بار کے لیے، ہاں ایک بار کوئی قبول کر لے گا، بھائی ٹھیک ہے انہیں کام تھا، 2 بار 3 بار، کیا روز روز کوئی دروازے پہ آپ کے مانگنے آئے، کہے کہ آج ہمارے گھر میں چینی ختم ہو گئی، دے دیجیے، آپ دے دیں گے۔ دوسرے دن آ جائے، کیا ہو گیا بھائی، چلیے آپ سخی آدمی تھے پھر بھی دے دیا۔ تیسرے دن آ جائے اور پھر وہی بہانہ کرے، تو آپ بھی کہیں گے کہ بھائی دیکھو آج پیسے لے جاؤ، آج ہمارے بھی چیزیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کل سے ادھر آنا بھی نہیں، چونکہ تمہارا بہانہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کتنے دن آپ ایک ہی بات کو کہیں گے، ایک ہی بات کہیں گے؟ ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ جناب ہمیں جو ہے کام ہے،
میری نوکری میری نوکری میری نوکری میری نوکری، میرا کاروبار میرا کاروبار میرا کاروبار، میری دنیا میری دنیا میری دنیا۔ آخر کب تک آپ ایک ہی بہانے کو لے کر چلتے رہیں گے؟ خود اگر آپ اس کو روز لکھنے لگے تو اس پیج کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھاڑ کے پھینک دیں گے آپ کہ دفع کیجئے، کیا روزانہ میرے پاس یہی بات رہ گئی ہے، دنیا کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ پہلے بھی میں نے اس روایت کو بیان کیا، امیر المومنین علی بن عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی سارا ہم و غم بس یہ ہو کہ میری دنیا میری دنیا میری دنیا، میرے بچے میرے بچے میرے بچے، میری بیوی، میرا کھانا، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا رزق، جس کا سارا ہم و غم یہی ہو، اس کی مثال بس وہی ہے۔ کہتے بھی شرم آتی ہے، لیکن امیر المومنین نے کہی مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں، اپنی بات نہیں کرتی، اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ جو ایک ہڈی کے پیچھے مارا مارا پھرتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ نماز جماعت اور نماز میں شریک ہو سکیں۔ خدا شاہد ہے، کسی کے لیے خاص کر کوئی بات نہیں بیان کرتا، وہی بیان کرتا ہوں کہ جو اہل بیت کی زبان ہے، جو اہل بیت کے اقوال ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے مومنین کے ہمراہ مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور کسی کی غیبت جائز نہیں ہے مگر اس شخص کی کہ جو گھر میں نماز پڑھتا ہو، جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو، مومنین کے اجتماعی انوار میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا ہو، جہاں لوگ آتے ہوں مجلس کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، وہ بہانے ملا رہا ہے، وہ بہانے ملا رہا ہے، نماز جماعت میں نہیں آتا، مجلس میں نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، ایسے شخص کی عدالت ساقط ہے۔ اگر کہیں یہ اسلامی حکومت میں خدا نہ خواستہ یہ کہیں پیش نماز بن گیا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے عدم اجتناب یعنی اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ یہ خود کافر تمہیں بھی کافر بنا دے گا، خود نہیں آتا تمہیں بھی وہیں لے جائے گا نا، یہ تمہیں اٹھنے نہیں دے گا، تم کو کہ اذان تو کہے گا نہیں ابھی لوٹو، تم کو کہ اذان وہ کہے گا چائے آ رہی ہے، تم کہو گے اذان ارے بھائی مرغا تلوایا ہے، تم کہو گے اذان وہ کہ پکوڑے بنائے ہیں۔ اسی دنیا میں کھول کے رکھ دے گا، آپ کو نکلنے نہیں دے گا۔ ضروری ہے کہ ایسے آدمی سے بچا جائے۔ جب اذان سنو تو جتنی جلدی ممکن ہو پہنچو، اگرچہ بھاگنے کی وجہ سے، جلدی جانے کی وجہ سے سانس ہی کیوں نہ پھولنے لگے۔ میں کہوں جناب مجھے تو تکلیف ہے، استھما کا مریض ہوں، اور میں تو اذان ہو گئی اور میں واش روم میں تھا، وہاں سے نکلا تو دیر ہو گئی تھی، یہ تھا وہ تھا، اس کے لیے شاید کہیں اللہ کسی طریقے سے راستہ بن جائے، اس کی رحمت کوئی راستہ بنا دے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ چاہے سانس ہی کیوں نہ پھولنے لگے، لیکن نماز کے لیے پہنچنے میں جلدی کرو۔ ہر گروہ کا امام جماعت اس گروہ کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا نماز جماعت کی امامت کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تم میں سے افضل و برتر ہو۔ نماز جماعت کی صفوں کو ہم آہنگ اور منظم رکھو تاکہ تمہارے دل معتدل ہوں، صفیں سیدھی ہونی چاہیے تاکہ تمہارے دل بھی سیدھے رہیں، اور آپس میں رابطہ رکھو تاکہ الفت اور مہربانی میں اضافہ ہو۔ صف اول میں نماز ادا کرنا راہ خدا میں جہاد کی مانند ہے۔ صف اول میں نماز ادا کرنا راہ خدا میں جہاد کی مانند ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے شک خدا اور اس کے ملائکہ نماز جماعت کی ابتدائی صفوں میں متصل کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔
ایک صلوات دے دو۔ وہ لوگ کہ جو نماز جماعت کو متصل کرتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خدا اور ملائکہ درود دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ آج کے زمانے میں جہاں ہم لوگ خدا و رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہیں حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو دنیا سے بھی نقصان میں جا رہے ہیں۔ ایک چٹکلا خطبے میں آپ کو سنا دیں کہ ایک بوڑھے سے ایک پوتے نے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے آپ کا بچپن کیسے گزرتا تھا؟ نہ اس میں انٹرنیٹ تھا، نہ پب جی تھا، نہ یہ گیم تھا، نہ وہ گیم تھا، نہ سوکر تھا، نہ لوڈو تھا، کیسے آپ کا جو ہے زمانہ گزرا؟ انہوں نے کہا ایسے ہی گزر گیا نا جیسے تمہاری زندگی گزرتی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدا ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ترجمہ ہے۔ تمہیں ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے بھی واسطہ نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ چٹکلا، بلکہ حقیقی معنی میں یہ چٹکلا جو ہے بالکل سچا ہے۔ بھائی قرآن آپ کب پڑھیں گے؟ جب فرصت ہوگی۔ فرصت کب ہوگی؟ جب فیس بک نہیں چھوڑے گا۔ قرآن آپ کب پڑھیں گے؟ جب آپ گروپ چھوڑیں گے۔ لیکن ہر آدمی کے پاس مجھ سمیت 100 سے زیادہ گروپ ہیں، انہیں ان سے ہی فرصت نہیں ہوتی، وہیں پہ بس حدیث ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پڑھنے کا بھی نہیں ہے۔ کیا بھیجا؟ اس نے کیا بھیجا تھا؟ ارے مولانا حدیث تھا، آگے فارورڈ کیا۔ ارے اچھا ہے، کیا آگے فارورڈ کیا۔ خود کتنا عمل کیا؟ جس دن نماز کے بارے میں تم حدیث فارورڈ کرو، کم سے کم اس دن تو اول وقت نماز پڑھ لو، اس دن تو صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اس دن تو جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ نہیں۔ اچھا اب یہ سوچیں کہ یہ جو زمانے کا انقلاب آیا، اتنی ساری حدیثیں لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی، لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہر آدمی کے موبائل میں اور گھومتی رہتی ہیں، روزانہ 4 حدیثیں پڑھتا ہے، تو ان کا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جو پہلا بھیجنے والا تھا اس نے ہی پڑھا نہیں، بس فارورڈ ہی کیا۔ اس نے آپ کو بھیج دیا، آپ نے اگلے کو بھیج دیا، اگلے نے پچھلے کو بھیج دیا، وہ ایسی گھومی اور گھومتی رہی، چھا گئی۔ وہ جو بیچارے با اخلاق تھے، با توفیق تھے خدا کی طرف سے، ان کے اوپر اثر ہوا تو ہوا، لیکن اکثر لوگ خالی رہ گئے، وہ بس میسج کرنے کے ہی رہے، انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور کچھ نہیں کیا، ان پہ بس اتنا اثر رہا کہ ہاں دوسری چیزوں سے کر گئے۔ آج ہمارا موضوع مختصر بات کروں گا میں، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ویڈیو گیمز، خدا میں بھی اس میں ہوں، اپنے بچوں کو موبائل گیم سے بچائیے۔
دیکھیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. چور نہ سمجھیے انہیں کہ آپ ان کی ہسٹری ہمیشہ نگاہ میں رکھتے ہوں، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ چیک کر لیں میرے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، میرے بچے کدھر جا رہے ہیں، میرے بچے کیا کر رہے ہیں. ابھی جو ویڈیو گیمس ہمارے پاس، پب جی جیسے گیم یا سوکر، مجھے صحیح سے نام بھی لینا نہیں آتا، کوئی صحیح نام بتائے گا مجھے؟ سوکر کیا نام ہے؟ جو بھی، خاص کر ایسے جو گیمس ہیں جن میں مار دھاڑ بہت زیادہ ہے، مار دھاڑ، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا. جیسے ہی موقع ہوتا ہے، جیسا موقع اس نے دیکھا وہاں پہ 10 دفعہ وہاں گولی مارتا ہے. اب یہاں پہ ایسے ہی ایک موقع ہلکا سا آ گیا، یہاں تھپڑ تو مارے گا نا. اسی لیے دین مبین اسلام میں کفن بیچنا اور قصائی کا کام کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ روز ایک جانور اٹھاتا کاٹ دیتا ہے، روز ایک جانور اٹھاتا کاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. اس میں فرق نہیں پڑتا، یہ کاٹتا رہے. خدا نہ خواستہ کبھی وقت آیا کفن بیچنا روزانہ موت سنتا ہے، اس کی ہم اکیلا کوئی بات نہیں، اپنے تو کمائی ہو رہی نا، اپنے تو 30 روپے پہ میٹر بچ رہا ہے نا، اسے فرق نہیں پڑتا کسی کا باپ مرے یا جو مرے. وہ تو یہی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جو مرے اچھا ہے، جتنے مرے اچھا ہے، چلے جائے، آئے پھر 1 کروڑ کی وبا آئے. اس کے دل میں فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ موت روزانہ دیکھتا ہے. ایسی بچے جب ہمارے بار 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 موت کو دیکھتے ہیں ویڈیو میں، بار بار مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں. ایک ایرانی، ہم اعتکاف میں تھے، وہاں پہ یہی بحث ہوئی. ایک شخص آیا کلاس کے لیے، انہوں نے بتایا کہ ایک نیا گیم آیا اور اس میں دیکھا کہ وہ جو چیک کرنے والے لوگ ہیں، ریسرچ کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے 15-20 دن کھیلتا رہا، لیکن میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کمی کیا ہے، یہ خرابی کیا پیدا کرنے کی کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ کچھ فضا ایسی تھی عراقیوں کی سی، عرب کی سی، اور عربی بولنے والے تھے، اور بس میں ان کو گولی چلا رہا. عربی بولنے والے لوگ تھے، میں ان پہ گولی چلا رہا تھا، میں جا رہا تھا اپنے مقصد کی طرف جہاں پہنچنا تھا. بیچ میں سارے عرب آ رہے تھے، اب وہ عربی میں بولتے تھے بیچ بیچ میں، اور میں ان کو گولیاں چلاتا رہتا تھا. بولے حرم میں حضرت معصومہ بیٹھا تھا، پیچھے سے ایک دم سے انہی دنوں میں ایک عراقی کی آواز ہے، دل کیا بھی گھوم کے مار دو اس کو. اب سمجھ میں آیا کیا دشمن بنا دینا عربوں کو. باقاعدہ پری پلان ہوتے ہیں چیزیں جو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں. بچوں کو اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا دکھاؤ کہ وہ عادی ہو جائے اسی لڑائی جھگڑے کی. بارگاہ رب العزت میں دعا گو کہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے رکھے اور توفیق دے کہ ہم بھی اس کے لیے کچھ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے معبود درود و سلام بھیج حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. معبود درود و سلام بھیج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. معبود درود و سلام بھیج ان کی نسل سے آنے والے تمام اماموں پر. میرے معبود درود و سلام بھیج اپنی آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پروردگارہ تجھے واسطہ خون حسین کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا و سیران کربلا کا ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما. تمام دنیا میں، عالم اسلام میں، ایران، عراق، شام، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، ان سب کی حمایت فرما. میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما.
پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔